السلام علیکم دوستو، تازہ ترین واقعات پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں دیکھ کر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں، چین کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اور اس خطے میں چین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والے ممالک کو چین سے دور کرنے کے لیے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کچھ عرصہ پہلے یہ الزام لگایا تھا، نام انہوں نے نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ملک ہے جو بنگلہ دیش میں فوجی اڈہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ میں اس نے یہ کہا کہ آپ اگر دوبارہ انتخابات کروا دیتی ہیں تو پھر ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اور ایک آپ کو معلوم ہے کہ اسی سال جنوری میں چوتھی مرتبہ یہ وزیر اعظم منتخب ہوئی تھیں، ایک ایسا الیکشن ہوا جس میں بنگلہ نیشنل پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا، اور بنیادی طور پہ کچھ ایسے ہی انتخابات تھے، بلکہ اس سے زیادہ تھے جو کہ 8 فروری کو پاکستان میں ہوئے، لیکن بحیثیت مجموعی انتہائی متنازع انتخابات تھے اور امریکہ نے اس پہ بہت تنقید کی۔ لیکن بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال پہ امریکہ کی تنقید گزشتہ سال ہی شروع ہو گئی تھی، اور امریکی سفیر اور ڈپلومیٹس اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کافی میل جول کر رہے تھے۔ تو اب ایسا سمجھ آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ چونکہ بنگلہ دیش چین کے بھی قریب ہو رہا تھا، اور کوئی 23 ارب ڈالر کے قریب ان کی دو طرفہ تجارت ہے۔ 8 سے 10 جولائی شیخ حسینہ نے بیجنگ کا دورہ بھی کیا، وہاں پہ 21 مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط بھی کیے، 1 ارب ڈالر کے قرضے کی فراہمی کا بھی وعدہ کیا صدر شی جن پنگ نے شیخ حسینہ کے ساتھ ملاقات کے بعد۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کمرشل منصوبوں میں بھی چین بنگلہ دیش کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کا ایک دریا ہے تیستا، تو اس کے پانی کی مینجمنٹ کے لیے بھی چین ایک فیزیبلٹی اسٹڈی بھی کر چکا تھا، اس کے لیے 1 ارب ڈالر کے قرضے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ مگر اس سے چین کے دورے سے پہلے جب حسینہ واجد شیخ حسینہ انڈیا گئیں جون میں، وہاں پہ بھارت انڈیا کا ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت بھارت نے دریائے تیستا کے پانی کی مینجمنٹ اور وہاں کے جو ذخائر ہیں ان کی بحالی کے لیے باقاعدہ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کا بنیادی مقصد تھا کہ چین کو درمیان میں سے نکال دینا، چین کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو محدود کرنا۔ تو اس طرح جو ایک کوشش ہو رہی تھی کہ چین اور بنگلہ دیش قریب آ جائیں، بھارت نے درمیان میں آ کے وہ سلسلہ منقطع کر دیا اور اس کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو بالکل نیوٹرلائز کر دیا۔ اب اسی کی وجہ سے جو جولائی میں شیخ حسینہ نے دورہ کیا بیجنگ کا، اس میں کوئی سوائے چند پرانے جو یادداشتیں تھیں ان کی نظر ثانی، اس کی تجدید کے علاوہ بہت کچھ وعدہ نہیں کیا، کیونکہ چین بھی شاکی ہو گیا تھا بنگلہ دیش کے حوالے سے، کیونکہ بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل قریب ہو کے اس خطے کی سیاست کو تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی سمت کی، اور اس کا اور بنیادی مقصد پہلے پاکستان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی گئی، چین سے دور کرنے کی، اور آپ نے دیکھا کہ مارچ اپریل 2022 کے بعد سے چین اور پاکستان کے درمیان کچھ بدگمانیاں بھی پیدا ہوئی ہیں، وہ تعلقات میں سرمہری بھی آئی ہے، سی پیک کے منصوبے تھوڑے سے بیک برنر پہ چلے گئے۔ اتفاق ہے کہ دونوں بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت منصوبے تھے ایک ہی وقت میں شروع ہوئے۔ پاکستان کو تو 25-26 ارب ڈالر ملے، بنگلہ دیش اور چین کے جو معاہدے ہوئے 2016 میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے، اس کے تحت آپ کو بنگلہ دیش کو کوئی 20-21 ارب ڈالر کے یا تو انویسٹمنٹس ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، اور تقریباً ایک ہی وقت تھا۔ اس کا بنیادی مقصد تھا چین اپنا اثر و نفوذ بڑھانا چاہ رہا تھا، اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی مدد بھی کرنا چاہ رہا تھا، اور اس سے امریکہ کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ تمام ممالک چین کی ان کا جھکاؤ مکمل طور پہ چین کی طرف نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے اب ایسا لگتا ہے کہ بھارت کو استعمال کیا گیا ہے تاکہ چین سے بنگلہ دیش کو دور کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوا ہے بنگلہ دیش میں، وہ لگتا ہے کہ
بھارت کو بھی ایک بڑا سگنل چلا گیا ہے، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جتنی بھی تبدیلی آئی ہے وہ امریکہ کے اشارے پہ، اور بھارت کو یہ سگنلنگ ہو رہی ہے کہ آپ نے جو کچھ بنگلہ دیش کے ساتھ کیا، جو کرنا چاہتے ہیں، مکمل طور پہ اس کو آپ اپنے اثر و نفوذ کے نیچے نہیں رکھ سکتے. یعنی بھارت نے، اور یہ کہ جو آزاد خارجہ پالیسی اختیار کی ہوئی ہے چین اور روس کے حوالے سے بھارت نے، یہ اس کی طرف بھی ایک سگنل ہے کہ اگر آپ نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ رکھی ہے امریکہ کی، تو پھر آپ چین اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات یوں نہیں استوار کر سکتے. آپ کو پتہ ہوگا کہ یوکرین پہ روسی یلغار کے بعد جو فروری 2022 میں ہوئی، سب سے زیادہ خریداری روس کی گیس اور تیل کی دونوں چین نے کی اور بھارت نے کی ہے، جس پہ ظاہر ہے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی خوش نہیں تھے. تو اس طرح ایک تیر میں دو شکار کی امریکہ نے. ایک طرف بھارت کو پیغام دیا کہ آپ کی آزاد خارجہ پالیسی سے ہم تنگ آ چکے ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، اور دوسری طرف انہوں نے بنگلہ دیش کی بھارت نواز جو حکومت تھی اس سے بھی جان چھڑا لی. ساتھ ہی ساتھ جو کچھ پاکستان میں ہوا اس پہ امریکہ نے عملاً خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. یعنی دیکھیے کہ جتنی پابندیاں لگی، جو قانون سازی ہوئی، وہ ساری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہوئی. پی ڈی ایم کی جو پہلی حکومت تھی اس نے تو تمام حدیں پار کر دیں، اسٹیبلشمنٹ کے حق میں قانون سازی کی. اس وقت بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. پھر جس طرح ٹویٹر، سوشل میڈیا پہ پابندیاں ہیں، ہمارے فوج کے ترجمان بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس حوالے سے امریکہ سے ایک لفظ بھی عملاً نہیں آیا سرکاری طور پہ، جبکہ یہی پابندیاں، یہی سختیاں بنگلہ دیش میں ہو رہی تھیں، اور اس کے بارے میں امریکہ سے، وائٹ ہاؤس سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے مسلسل بیانات آتے رہے کہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں پر امریکہ خاموش نہیں رہ سکتا. شیخ حسینہ کو وارننگ بھی دی گئی، لیکن بنیادی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کے بعد اب بنگلہ دیش کو بھی چین کے اثر و نفوذ سے نکالنے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے. یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے اور کس حد تک بھارت اپنی خارجہ پالیسی چین اور روس کے حوالے سے آزاد برقرار رکھ سکتا ہے یا نہیں، آنے والے مہینوں اور سالوں میں اس کا تعین ہوگا. بہت بہت شکریہ.